بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أرادتهم الدنيا فلم يريدوها وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها. خطبہ حمام کی شرح اور خطبہ حمام میرے مولا کے جو فرامین ہیں ان پر غور کرنے کا سلسلہ آج 16ویں اور 17ویں صفت تک ہم پہنچے ہیں. مولا نے اپنے اس کلام میں صاحبان تقویٰ کی تقریباً 110 صفتیں بیان کی ہیں کہ جب مولا کے ایک چاہنے والے نے آپ سے مطالبہ کیا کہ مجھے متقین کی صفات بیان کر کے بتائیں تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا یہ وہ خطبہ ہے. اس میں 16ویں اور 17ویں صفت جو ایک دوسرے سے وابستہ ہیں اس لیے دونوں کو ایک ساتھ تلاوت کیا ہے. ارشاد فرما رہے ہیں کہ ارادتہم الدنیا، دنیا ان کا ارادہ کرتی ہے، فلم یریدوہا، وہ دنیا کا ارادہ نہیں کرتے. دنیا ان کے پیچھے لگتی ہے، وہ دنیا کے پیچھے نہیں لگتے. مال ان کا پیچھا کرتا ہے، عزت ان کا پیچھا کرتی ہے، شہرت ان کا پیچھا کرتی ہے، نام و نمود، مقام و منصب، کرسی، سیٹ، منصب، یہ ان کا پیچھا کرتی ہے. یہ لوگ یعنی صاحبان تقویٰ اس کے پیچھے نہیں لگتے. وَأَسَرَّتْهُمْ، دنیا انہیں اپنا اسیر بناتی ہے. وَفَدُوا أَنفُسَهُمْ مِنْهَا، اور یہ لوگ فدیہ دے کر کچھ دے دلا کے اپنے آپ کو آزاد کروا لیتے ہیں. یہ صفت ہے متقین کی صفت. میری خواہش ہوگی کہ اگر تھوڑا سا آگے آ کے بیٹھیں تو بڑی عنایت ہوگی. ایک اگر باہر والے مومنین بھی اگر اندر آ جائیں تو پنکھے اندر بھی ہیں، اندر کی فضا بھی صحیح ہے. ایک سلوات بھیجے ذرا محمد. دوبارہ تکرار کر رہا ہوں کہ متقین کی ایک صفت وہ یہ ہے کہ ارادتہم الدنیا، دنیا ان کا ارادہ کرتی ہے. بہت بڑی بات ہے. پیسہ ان کے پیچھے پھر رہا ہوتا ہے، یہ پیسے کے پیچھے نہیں لگتے. اور دنیا انہیں اپنا اسیر بنا لیتی ہے اور یہ دنیا کو کچھ دے دلا کر جان چھڑا لیتے ہیں، اپنی فدیہ دے کر اپنے نفس کو اسیر آزاد کروا لیتے ہیں.
دنیا کے بارے میں شاید مولا علی سے بہتر کوئی جانتا ہو. اگر میں یوں کہہ دوں کہ دنیا شناسی میں مولا کائنات سے زیادہ بہتر کسی کے اقوال نہیں ہیں. البتہ جب ہم یہ کہتے ہیں تو پیغمبر کے بعد بات ہو رہی ہے. پیغمبر کی عظمت، پیغمبر کا مقام اپنی جگہ محفوظ. ہم جب مولا کی تعریف و تمجید اور مولا کی مدح و ثنا کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کے بارے میں کوئی فضیلت کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں نبی مکرم کو پہلے ہی استثناء رکھتے ہیں. نبی کی ذات مستثنیٰ ہے. مولا علی کے بھی استاد ہیں، مولا علی کے بھی وہ معلم ہیں. مولا علی کے علاوہ شاید ہی کسی کے ہاں دنیا کے بارے میں اتنا واضح طور پر موقف سامنے آیا ہو جتنا مولا کے بارے میں آیا ہے. ایسے ایسے الفاظ، ایسی ایسی تشبیہیں، ایسے ایسے استعارے، ایسے ایسے منظر پیش کیے ہیں دنیا کے جو شاید ہی کہیں ہمیں دکھائی دیں. 3 طلاقوں کا تصور دنیا کو یہ مولا کے علاوہ کہیں اور دکھائی نہیں دیتا. کہیں اور نہیں ملا کہ مولا کے علاوہ کسی نے کہا ہو کہ میں دنیا کو 3 طلاقیں دیتا ہوں اور غیری جا کسی اور کو بہکا تو علی کے سامنے آ کر علی کو نہیں بہکا سکتی. میں نے رجوع کا حق بھی تو اس سے چھین لیا ہے. تو اب تیسری طلاق کے بعد کسی اور سے دوستی کرے تب شاید تجھے تو کوئی توقع ہو کہ علی تجھ سے دوستی کرے گا. حق کا رجوع بھی نہیں رہا تجھے. بکری کی چھینک سے زیادہ کری. فرماتے ہیں تم نے بکری کی چھینک کی کراہت کو محسوس کیا ہے؟ میرے نزدیک تمہاری یہ دنیا اس سے زیادہ کری ہے. ابن عباس نے کہا مولا نئی نئی حکومت بنی ہے، آپ جو یہ کاٹ پیٹ اچھاٹ پڑاٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو ہٹا رہے ہیں، لوگوں کو بٹھا رہے ہیں، کسی کو سیٹ سے گرا رہے ہیں، ہٹا رہے ہیں، کسی کو معزول کر رہے ہیں، کسی کو منسوب کر رہے ہیں. مولا اس سے آپ کے خلاف لوگ محاذ بنا لیں گے. خاص طور پر امر اعظ کو اور امیر شام کو چھوڑ دیجئے کچھ عرصے کے لیے، مرکزی حکومت مضبوط ہو جائے. دیکھیے یہ باتیں آج بھی ہوتی ہیں. ہم لوگ بھی بعض معاملات میں اس طرح کے سودے کر رہے ہوتے ہیں. فرمانے لگے کہ چند دن کے بعد پھر ان کو معزول کر دیجیے گا جب آپ کی مرکزی حکومت منظم ہو جائے، محکم ہو جائے، مستحکم ہو جائے. تو میرے مولا اپنی جوتی میں بند لگا رہے تھے، پے بند لگا رہے تھے. جوتی پھٹ گئی تھی مولا کی. فرمانے لگے یہ کتنے کی ہے؟ اسے بیچو گے تو کتنے کی ہے؟ ابن عباس نے کہا کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی خریدے گا ہی نہیں اس کو، اتنے اس میں بند لگ چکے ہیں. فرمان لگے تمہاری دنیا میری جوتیوں سے زیادہ حقیر ہے. میری جوتیوں کی قیمت میرے نزدیک ہے کہ میں اس کو دوبارہ پہن رہا ہوں، مگر تمہاری دنیا کو میں لینے کو تیار نہیں ہوں. یہ تو مجھے دنیا داری کا پیغام دے رہے ہو. میں ایک لمحے کے لیے بھی ظالم کو اپنی طرف سے اجازت نہیں دوں گا. وہ باغی بن کر بیٹھے، وہ ظالم بن کر بیٹھے، مگر میری جانب سے اس کے لیے ایک لمحے کی بھی اجازت نہیں ہوگی کہ ظالم حکومت کرے. کہا تم مجھے دنیا داری سکھا رہے ہو؟ معاف کیجیے گا، ہمارے ماحول میں اگر ہمارا کوئی عزیز وزیر بن جائے، گورنر بن جائے، کوئی بڑے منصب پر آ جائے تو پورا خاندان مٹھائیاں اس لیے بانٹتا ہے کہ اب ہمارے مسئلے بھی حل ہوں گے. جی حضرت عقیل ابن ابو طالب اپنے بھائی کے پاس جا کے کہتے ہیں بھائی میرے بچے زیادہ ہیں، میری آمدنی کم ہے، میں قلیل المال ہوں اور کثیر العیال ہوں، مجھے آپ کچھ وظیفہ پڑھا دیجئے جو سب کو دیتے ہیں اس میں سے کچھ مجھے دے دیجئے. مولا نے چمٹا انگیٹھی میں رکھ دیا. جاڑے کے ایام تھے، سردی کے دن تھے. انگیٹھی میں چمٹا رکھ دیا اور پھر کچھ دیر کے بعد چمٹا جلتا ہوا نکال کر ان کے ہاتھ پہ لگانے لگے تو وہ پیچھے ہٹے. حضرت فرمائے ڈر رہے ہو اس آگ سے؟ اور تم مجھے جو دعوت دے رہے ہو وہ بڑی آگ کی طرف دعوت ہے. یہ تشبیہیں ہیں. فرمایا نہیں. ایک دفعہ حضرت عقیل نے دعوت کر لی. دعوت کرنے کے بعد پھر یہی کہا. اب یہ 2 علیحدہ روایتیں یا ایک ہے، بہرحال ایک یہ پیغام بھی ہے اس میں. کہ بھائی میرے پاس اولاد زیادہ ہے اور میرے مال کم ہے، کچھ مجھے زیادہ دے دیں. حضرت نے فرمایا تم نے دعوت کی ہے، اس کا مطلب بچ جاتا ہے تمہارے پاس. تمہارے پاس بچتا نہیں تو تم دعوت کیسے کرتے؟ ہم نے سوچ لیا اب تمہارا مال کم کر دیں گے. دنیا کے بارے میں مولا علی علیہ السلام کی جو تشبیہیں ہیں، البتہ دنیا کی تعریف میں بھی پورا خطبہ دیا مولا نے. دنیا کی تعریف میں بھی خطبہ دیا ہے. مولا نے جو دنیا کی تعریف میں خطبہ دیا ہے، پورے نہج البلاغہ میں اگر ہم مولا کے کلام میں دنیا کو نکالیں کہ کہاں کہاں دنیا کے بارے میں بات کی ہے تو ایک خطبہ تعریف میں ہے
اور دسیوں جگہ سینکڑوں جگہ مولانا نے اس کی مذمت کی ہے، مگر ایک جگہ بھی اگر تعریف کر دی ہے تو کم سے کم ہمیں دعوت فکر ہے کہ ذرا اس دید سے بھی دنیا کو دیکھو۔ وہ جس دید سے مولانا نے تعریف کی ہے وہ دید یہ ہے کہ یہ دنیا نہیں ہوتی تو مجلس میں کیسے بیٹھے ہوتے؟ یہ دنیا میں ہی تو ہو رہی ہے مجلس، یہ مسجد میں کیسے بیٹھتے تم، یہ مصلی پہ کیسے آتے؟ یہ دنیا میں ہی تو ہو رہی ہے نماز، یہ روزہ کیسے رکھتے؟ یہ دنیا میں ہی تو روزہ رکھ رہے ہو، یہ حج کر رہے ہو، یہ زکوٰۃ دے رہے ہو، یہ خمس دے رہے ہو، یہ جہاد کر رہے ہو، نیک کام انجام دے رہے ہو، اس دنیا کی وجہ سے۔ بستر تو دنیا کا ہی ہے نا، میدان تو دنیا ہی کا ہے جس میں تم اپنی صلاحیتوں کو آزما رہے ہو، اپنی انسانیت کو اور اپنی توانائی اور روحانیت اور معنویت اور اپنی اقدار کو تم آزما رہے ہو، یہ اسی دنیا کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا اس زاویے سے اگر دیکھیں تو دنیا ذریعہ بن رہی ہے، دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کے لیے کھیتی بن رہی ہے۔ دنیا قابل تعریف ہے، موقع دیا اللہ نے ہمیں یہاں بھیج کر موقع دیا کہ ہم اس کی بندگی کر کے ثابت کریں کہ ہم اس کی اچھی مخلوق ہیں، یہ دنیا کی وجہ سے۔ لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد اس بات کو بھول جائے کہ میں کہیں اور کے لیے آیا ہوں، کسی اور کام کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، مجھے یہاں پر نکال کر نہیں پھینک دیا گیا کہ اب میرا کہیں اور سے تعلق نہیں ہے۔ یہ جو بھول جاتا ہے تو پھر اور بھول جاتا ہے، کیونکہ یہاں کی رنگینی، یہاں کی چاشنی، یہاں کی کشش ایسی ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں آنے کے بعد آدمی بھول جاتا ہے کہ میں کہیں سے بھیجا گیا ہوں۔ وہ سمجھتا ہے میں مستقل ہمیشہ یہیں رہوں گا، جتنا آرام چین و سکون ہر زاویے سے ہر رستے سے مجھے مل سکتا ہے میں لینے کو آمادہ ہو جاتا ہوں۔ دنیا پروردگار عالم نے انسان کے لیے بنائی ہے، مگر انسان بھول جاتا ہے کہ انسان کو دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے۔ ایک زاویے سے دنیا قابل تعریف ہے کہ ہماری خدمت میں ہے، بڑا مقام ہے اس کا کہ وہ اشرف المخلوقات کی خدمت میں ہے۔ اگر کسی بڑے آدمی کا کوئی نوکر ہو تو وہ بھی بڑا ہوتا ہے، کسی مجتہد کے گھر میں چائے بنانے والا بھی بہت سارے عالموں سے زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، تو بڑے آدمی کا تو نوکر بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو اس زاویے سے دیکھیں تو دنیا قابل تعریف ہے کہ اشرف المخلوقات، جن اشرف المخلوقات کے اندر انسان کامل بھی ہیں اور انسان اکمل بھی ہیں۔ انسان کامل حضرت مالک اشتر جیسے لوگ، سلمان فارسی جیسے لوگ، ابو ذر غفاری جیسے لوگ، یہ انسان کامل ہیں۔ اور انسان اکمل مولا علی، نبی مکرم مولا علی، جناب سیدہ حسنین، شاہزادہ معصومین، یہ انسان اکمل ہے۔ انسان کامل ولی خدا ہوتا ہے، اور ولی خدا پر جو ولایت رکھتا ہے وہ انسان اکمل کہلاتا ہے۔ یہ ان کی خدمت میں تو بڑے نوکر ہے بھائی، بڑے لوگوں کے نوکر ہے۔ البتہ یہ دنیا مؤنث ہے، نوکرانی ہے، کنیز ہے۔ الدنیا دنیا غری غیری، دنیا کہتے ہیں پست ترین عورت کو، جس کے بدن سے بدبو آ رہی ہو، جس کا چہرہ بدنما ہو، جس کے حسن نہ پایا جاتا ہو، عربی میں اسے دنیا کہتے ہیں۔ دنیا کا مطلب ہے کہ عورت، دنیا، فعلا، کبرا، صغرا، وسطی، عظما، یہ ایک ہی وزن کے الفاظ ہیں۔ وہ بھی سارے صیغے اور وہ سارے الفاظ مؤنث کے ہیں، دنیا بھی مؤنث کا صیغہ ہے، ایک عورت، ایک مؤنث وجود، مگر دنی ہے، پست ہے، جس میں حقارت پائی جاتی ہے، جس کے اندر غلاظت اور جس کے اندر کراہت پائی جاتی ہے۔ یہ اب نوکر ہے کس کی؟ بڑے لوگوں کی، ان کے پیچھے پیچھے پھرتی ہے۔ لیکن اگر یہ بھول جائے انسان، یعنی میں اور مجھ جیسے لوگ بھول جائیں کہ دنیا ہماری خدمت کے لیے بنائی گئی ہے، ہم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، تو پھر پلاٹ کا جھگڑا، پھر فلیٹ کا جھگڑا، پھر جائیداد کا جھگڑا، پھر میراث میں جھگڑے، پھر بھائی بھائی کا خون سفید ہو جانا، پھر پڑوسیوں کا سلام دعا منقطع کر دینا، پھر صلہ رحمی کا قطع ہو جانا، پھر رشتہ داروں کا آپس میں خونخوار ہو جانا، یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی، اس لیے کہ یہ دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں، دنیا ان کے لیے بنائی گئی ہے۔ کس کی خاطر کر رہے ہو یہ ساری باتیں؟ کیوں ناراض ہو گئے بھائی؟ کیا ہے وہ جس کے لیے لڑائی ہو گئی؟ وہ میراث میں حصہ نہیں دے رہے، وہ فلیٹ کے اندر قبضہ کر کے بڑے بھائی بیٹھ گئے ہیں، وہ خالی نہیں کر رہے تاکہ ہم بیچیں،
اپنے نام کرا لیا کاغذات انہوں نے. اچھا بھائی پھر اور کیا ہوگا؟ کتنے دن رہ لیں گے اس میں؟ چھوڑ دو. وہ جو کل والی صفت تھی نا متقین کی، کہ متقین کی ایک صفت یہ ہے کہ متقین جو ہوتے ہیں وہ صبروا ایاما قصیرا. کل والی جو بات تھی، کل ہم یہ بات کر رہے تھے، متقین کی 15ویں صفت جو کل بیان ہوئی، صبروا ایاما قصیرا عاقبتہم راحتا طویلا. یہ لوگ ایام قصیرہ میں، مختصر ایام میں، یہ چند روزہ زندگی میں صبر کر جاتے ہیں تاکہ انہیں راحت طویل نصیب ہو. یہ 15ویں صفت ہے متقین کی جو کل بیان ہوئی. آج یہ ہے کہ ارادتہم الدنیا فلم یریدھا. دنیا ان کا ارادہ کرتی ہے مگر وہ دنیا کے پیچھے نہیں لگتے. بہت سخت ہے عزیزان گرامی یہ جو میں بول رہا ہوں، اس کے اوپر عمل کرنا، اس کے اوپر غور کرنا، اس کے اوپر سے گزر جانا بہت سخت ہے. لیکن یہ مہینہ خاص طور پر ہمیں یہ ماحول بنا کر دیتا ہے کہ ہم مشق کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کر سکتے ہیں. اور اگر اس مہینے میں بھرپور ہم مشق کر لیں تو باقی 11 مہینوں میں بھی مشق ہو سکتی ہے. شیخ انصاری ہمارے ایک بہت بزرگ عالم دین گزرے ہیں، جن کی کتاب مقاصد ہے، جن کی کتاب رسائل ہے، اصول فقہ کے اندر رسائل کی کتاب ہے، اور فقہ میں مقاصد ہے. درس خارج سے پہلے علماء کرام معمولاً اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد درس خارج شروع ہوتا ہے. شیخ انصاری بہت صاحب کرامت عالم دین، صاحب فضل اور ایک بہت بزرگ شخصیت. ہماری تاریخ تشیع میں اگر امتیازی طور پر فہرست بنائی جائے علماء کی جنہوں نے شیعت کے لیے بنیادی اور اساسی کام کیے ہیں تو ان میں سے ایک نام شیخ مرتضی انصاری کا سامنے آئے گا. شیخ مرتضی انصاری وہی عالم ہے جن کے لیے یہ واقعہ مشہور ہے کہ ان کا ایک شاگرد کہتا ہے کہ میں شیخ انصاری کے درس میں جاتا تھا مگر مجھے شیخ انصاری کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں، اس لیے کہ وہ اتنی گہری اور مشکل باتیں کرتے تھے کہ مجھے ان کا درس سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو امیر المومنین کے نجف کی بات ہے یہ. امیر المومنین کے حرم میں گیا، روتے ہوئے میں نے مولا سے کہا مولا میں تو یہاں پڑھنے آیا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، کند ذہن بھی نہیں ہوں اور نکما بھی نہیں ہوں، ذہن بھی اچھا ہے، محنتی بھی ہوں، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا، میرے معیار سے اونچی باتیں ہیں، مجھے کچھ مدد کریں، مشکل کشا ہیں آپ، مجھے مدد کریں کہ مجھے سمجھ میں آنے لگے استاد کا درس. تو اسی کیفیت میں تھے کہ غشی اور ایک بے ہوشی کی سی کیفیت تاری ہوئی اور کیا دیکھا مولا جالی سے باہر آئے. اس شاگرد کو دیکھ کر مولا باہر آئے اور مولا نے اس سے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس شاگرد نے مولا کے کہنے پر بسم اللہ پڑھی. وہ کہتے ہیں جب دوسرا دن درس کا آیا اور میں شیخ انصاری کی کلاس میں جا کے بیٹھا تو شیخ انصاری کی ساری باتیں مجھے سمجھ میں آ رہی ہیں، حتیٰ مجھے یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ اب یہ بولیں گے. یعنی پہلے تو کچھ نہیں سمجھ رہا تھا، اب اتنا سمجھ رہا ہوں کہ مجھے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اب اس کے بعد انہیں یہ کہنا چاہیے، اور وہی کہتے ہیں جو میں سوچ رہا ہوتا ہوں. تو جب زیادہ سمجھنے لگے شاگرد اور شاگرد کا ذہن زیادہ چلنے لگے تو پھر استاد کو پڑھانے نہیں دیتا. استاد پہ پھر سوالات کرتا ہے، اعتراضات کرتا ہے. استاد کی باتوں میں وہ کوئی نہ کوئی فی نکال رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اعتراض نکال رہا ہوتا ہے. تو اب دوسرے دن سے انہوں نے اعتراضات کرنا شروع کر دیا. شیخ درس دے رہے ہیں اور یہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں شیخ آپ کی اس بات کے اوپر تو یہ اعتراض آتا ہے، اس کا کیا جواب ہوگا؟ شیخ پھر اس کا جواب دیتے ہیں. معلومات 2 سطریں کتاب کی آگے نہیں بڑھتی کہ یہ ایک مرتبہ پھر اعتراض کرتے ہیں. جب 4 6 5 دن گزر گئے اور انہوں نے یہی رویہ رکھا اور شیخ کو صحیح طرح پڑھانے نہیں دیا تو انہوں نے کہا ذرا قریب آؤ. ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے شیخ انصاری، انہوں نے کہا قریب آؤ. قریب ممبر کے بلا کے کان میں کہنے لگے جس نے تمہیں بسم اللہ پڑھائی ہے اس نے پوری سورہ الحمد مجھے پڑھائی ہے. صلوات بھیجے محمد والے. تم ایک بسم اللہ پڑھ کے یہ سمجھ گئے ہو میں اسی کا شاگرد ہوں جس نے تمہیں بسم اللہ پڑھائی ہے. اس درجے کے عارف اور صاحب کرامت عالم دین شیخ انصاری. ان کے شاگرد کہتے ہیں، بات ہو رہی تھی دنیا پر، ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ شیطان چھوٹی بڑی موٹی لمبی زنجیریں اپنے کاندھے پہ لادے ہوئے کہیں جا رہا ہے. مختلف سائز کی زنجیریں، مختلف سائز کی رسیاں،
کوئی زنجیریں بڑی جیسے بھینس کو باندھا جائے یا ہاتھی کے پیروں میں ڈالی جائے، کوئی زنجیر بہت چھوٹی سی ہے، وہ بھی زنجیر ہوتی ہے جو بعض لوگ گلے میں ڈالتے ہیں. تو کہنے لگے کہ مختلف زنجیریں شیطان اپنے کاندھے پہ ڈال کے لے جا رہا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ہر آدمی ہر زنجیر میں نہیں آتا، بعض لوگوں کے لیے موٹی زنجیر کی ضرورت ہے، جب ہم پکڑتے ہیں انہیں، بعض لوگ چھوٹی زنجیر میں جکڑ لیتے ہیں ہم انہیں دنیا کے معاملات میں. وہ اپنے تقوی و پرہیزگاری کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ہم انہیں گرفتار کر لیتے ہیں، پھر ہم اپنی مرضی پہ چلاتے ہیں انہیں، اسیر دنیا کر دیتا ہوں میں انہیں. تو کہنے لگے سب سے موٹی والی زنجیر کے بارے میں نے پوچھا یہ کس کی ہے؟ تو کہنے لگے یہ شیخ انصاری کی ہے، جو ان زنجیروں میں سب سے موٹی زنجیر تھی. کہنا میرے لیے کون سی ہے؟ کہنا تم بغیر زنجیر کے ہمارے ہاتھ آ جاتے ہو. بہت سارے لوگوں کو زنجیر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ ایک شیطان کے بلاوے پر دعوت پر ہی آ جاتے ہیں. بیدار ہو گئے، دوسرے دن گئے استاد کی خدمت میں، کہا استاد میں نے ایسے رات کو خواب دیکھا ہے. انہوں نے کہا تم نے صحیح دیکھا ہے. 2 دن سے میں ایک نفسانی الجھن کا شکار تھا. میرے پاس خمس کی رقم رکھی ہوئی تھی، امانت رکھی ہوئی تھی لوگوں کی جو مجھے پہنچانی ہوتی ہے، طالب علموں کو اور ضرورت مندوں کو. میرے اپنے پیسے ختم ہو گئے تھے، تو میں نے 2 دن سے اس شش و پنج میں تھا کہ اٹھا لیتا ہوں، جب اپنے ہوں گے تو رکھ دوں گا، اس کو خرچ کر لیتا ہوں، جب میرے اپنے آئیں گے تو واپس رکھ دوں گا. لیکن کل رات کو میں نے وہ رقم سب میں تقسیم کر دی، جن جن کو دینی تھی ان سب میں پہنچا دی، تاکہ میرے پاس وہ رقم ہو ہی نہیں کہ میرا ذہن اس طرف جائے. تم سچ کہہ رہے ہو کہ وہ زنجیر اس نے میرے لیے بنائی تھی، مگر وہ پکڑ نہیں سکا مجھے. اس نے کوشش بہت کی تھی کہ مجھے وہ جکڑے زنجیر میں. اس درجے کے لوگ، دنیا ان کا ارادہ کرتی ہے مگر وہ دنیا کی طرف رغبت نہیں کرتے، کراہت سمجھتے ہیں. سارے واقعات سنانے کا ارادہ نہیں ہے کہ میں اپنی پوری مجلس میں اپنے بیان میں سارے واقعات سناؤں، لیکن ایک بہت خوبصورت سی بات بھی مجھے یاد آ رہی ہے. ایک بہت بڑے عارف گزرے ہیں ہمارے، حضرت آیت اللہ سید مرتضی کشمیری، صاحب کرامت عالم دین. سید مرتضی کشمیری کے گھر میں فاقے کھانے کو نہیں ہے، اور ان کے حجرے میں اور ان کی لائبریری میں، ان کے کتاب خانے میں جو ان کی میز ہے، اس میں نوٹ اور سکے اور پیسے بھرے ہوئے ہیں جو امانتیں ہیں لوگوں کی. ان کی بیٹی نے کہا بابا ہمارے گھر میں چند دن سے حالات اچھے نہیں ہیں، کھانے پینے کو نہیں ہے، تو آپ وہ رقم کیوں نہیں استعمال کر لیتے جو اتنی آپ کے پاس رکھی ہے؟ جب کوئی طالب علم آتا ہے تو فوراً آپ نکال کے دے دیتے ہیں، جب کوئی ضرورت مند آتا ہے تو آپ نکال کے دے دیتے ہیں، آپ خود نہیں لیتے اس میں سے. اپنے سر سے امامہ اتارا کہ اللہ بیٹا کئی دن سے یہ امامہ دھلا نہیں ہے. ویسے بھی کالے امامے والوں کو ذرا فائدہ ہی رہتا ہے، بہت دن بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ میلا ہو گیا. یہ سفید امامے والے جو عالم ہیں وہ شاید جلدی جلدی انہیں دھونا پڑتا ہے. اپنا کالا امامہ اتارا کہ اللہ بیٹا بہت دنوں سے اس کو دھویا نہیں ہے، ذرا اسے ایک ظرف میں دھو کر لے آؤ. جب اس ظرف میں، ٹب میں، مثال کسی ظرف میں انہوں نے دھویا تو اس میں سے گدلا پانی، مٹی کا پانی اس میں سے نکلا، یعنی اس کے اندر رنگ آ گیا. تو کہنے لگے بیٹا اس پانی کو پھینکو نہیں، پی لینا. یہ وہی انداز ہے جو حضرت ابراہیم نے اپنایا تھا. سورج کو دیکھ کے کہنا ہے یہ میرا اللہ ہے. پھر جب غروب کر گیا تو کہنے لگے نہیں، جو غروب کر جائے وہ تو اللہ نہیں ہوتا. یہ انداز بزرگوں کا ہے. تو حضرت آیت اللہ مرتضی کشمیری نے ان سے کہا بیٹا اسے پھینکو نہیں، اس کو پی لینا. کہا بابا اس سے کراہت آتی ہے، اس پانی کو تو نہیں پئیں گے. ٹھیک ہے آپ کے امامے کا ہے مگر اس سے کراہت آتی ہے، یہ پانی پینے کا نہیں ہے. فرمان لگے جیسے تمہیں اس سے کراہت آتی ہے ایسے اس پیسے کی طرف مجھے اپنے لیے دیکھتے ہوئے کراہت آتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے مگر کر سکتا ہے آدمی. یہ باتیں فرشتوں کی نہیں ہیں، یہ باتیں معصومین کی بھی نہیں ہیں. بعض باتوں میں ہم معصومین کی مثال دیتے ہیں تو شاید یہ پلٹ کے جواب آتا ہے کہ وہ معصوم تھے. یہ والی مثالیں معصوم کی نہیں ہیں، یہ آپ اور ہمارے جیسے ہی لوگ ہیں. لہذا دنیا ان کی طرف ہوتی ہے، پیسہ پڑا ہوا ہے، دولت رکھی ہوئی ہے، مگر اس کے اپنے اوپر استعمال نہیں کر رہے، اپنی ذاتی رقم کو لے کر آئیں گے، اپنا جو ذاتی ذریعہ ہو ان کا. مولا باغ فدق میں ہل چلا رہے تھے. باغ فدق سرکار نے اپنی زندگی میں بیوی کو دے دیا تھا، اور
نبی کے آخری ایام میں، نبی کے آخری سالوں میں باغ فدق بی بی کے اختیار میں رہا، مولا کے اختیار میں رہا. ہل چلا رہے تھے تو مدینہ منورہ میں مشہور تھا ایک عورت کے بارے میں کہ وہ بہت زیادہ حسین ہے، بسنا بنت عامر. خوب روح کوئی عورت مشہور تھی اس مدینے میں اس دور میں. مولا ہل چلا رہے تھے کہ ایک دم سامنے ایک عورت سامنے نظر آئی. حضرت نے فرمایا کون ہو؟ کہا میں دنیا ہوں اور آپ سے رغبت رکھتی ہوں، آپ کے قریب آنا چاہتی ہوں. حضرت نے اپنا دوبارہ وہ بیلچہ یا وہ چیز جو بھی جس سے کام کر رہے تھے اسے اٹھایا اور فرمایا کہ غری غیری، جا کسی اور کو جا کے بہکا، علی بن ابی طالب کو تو دھوکہ نہیں دے سکتی. یہ نقل کیا ہے شیخ سید نعمت اللہ جزائری نے اپنی کتاب میں کہ جب اہواز کے گورنر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نصیحت مانگی کہ مجھے نصیحت فرمائیں کہ میں دنیا کے بارے میں کیا دید اپنی رکھوں، تو حضرت نے اسے خط کے جواب کے اندر جواب کے طور پر یہ واقعہ لکھ کے بھیجا اور فرمایا دیکھو یہ جو منصب ہے، یہ جو کرسی ہے، یہ جو شہرت ہے، یہ جو پیسہ ہے، یہ سج کے تمہارے پاس آئے گی، تمہیں اچھی لگے گی، لیکن جب بھی یہ تمہارے پاس سج کر آئے تو یہ سمجھ لینا کہ یہ تمہیں فریب دینے کے لیے آئی ہے. تم اگر ہوشیار رہو گے تو فریب نہیں کھا سکو گے، اور اگر تم ہوشیار نہیں ہوئے تو تم فریب کھاؤ گے. ایک شخص کو مولا نے دیکھا کہ وہ مناجات کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا. اب یہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ اصل میں بات یہ ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اپنا اسیر بنا لیتی ہیں. دنیا کی دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اپنا اسیر بنا لیتی ہیں. اگر ہمیں پتا ہو کہ کہاں سے کمند ڈالی جائے گی، کہاں سے پھندا ڈالا جائے گا، کہاں سے دانہ پھینکا جائے گا، جی تو اگر ہمیں پہلے سے پتا ہو تو ہم اس سے ہوشیار رہیں. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ دو چیزیں اولاد اور بیوی ایک اور مال دو، پیسہ دولت. اولاد، بیوی اور مال، یہ تین چیزیں فتنہ ہیں. اب ایک شخص دعا کر رہا ہے اللہم، مولا علی سن رہے ہیں، کہہ رہا ہے اللہم انی اعوذ بک من الفتن، یا اللہ میں تجھ سے فتنوں کی پناہ چاہتا ہوں، میں فتنوں سے دور ہونا چاہتا ہوں، میں فتنوں سے نفرت کرنا چاہتا ہوں، میں فتنوں سے دور رہنا چاہتا ہوں. مولا قریب جا کے بیٹھے، مولا نے فرمایا غلط دعا کر رہے ہو. کیسے اپنی اولاد سے دور ہوگے؟ یہ دعا تمہاری ٹھیک نہیں ہے. کیسے اپنی زوجہ کو چھوڑ دو گے؟ تمہاری زوجہ فتنہ ہے، تمہاری اولاد فتنہ ہے، یہ دعا غلط ہے تمہاری. تم دعا کرو اللہم انی اعوذ بک من مضلات الفتن. مولا نے دعا تعلیم کی. مولا نے فرمایا یہ دعا کرو، یا اللہ مجھے فتنوں کی گمراہیوں سے نجات عطا فرما اور پناہ عطا فرما. جو مجھے فتنے گمراہ کریں گے ان سے مجھے بچا. پھر مولا نے یہ قرآن کی آیت پڑھی. کیا تم نے قرآن مجید میں نہیں پڑھا انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. یہ انسان اسی اولاد کی خاطر رشوت لینے کو تیار ہو جاتا ہے، فتنہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ انسان اسی اولاد کی خاطر جھوٹ بولنے کو تیار ہو جاتا ہے، یہ اللہ کو ناراض کر کے شیطان کو راضی کرتا ہے، یہ فتنہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ زوجہ محترمہ ان زوجاؤں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کی ابھی صفت بتاتا ہوں کہ ان کی تو فرمائشیں پوری نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی کبھی. ایک چیز ہو جائے تو اب دوسری چیز تیار ہے. لہذا سب خواتین ناراض نہیں ہوں، میں کہہ بھی انہیں کو رہا ہوں کہ جو ایسا کرتی ہیں. مجموعی طور پر خواتین یعنی زوجات اور بچوں کی وجہ سے انسان بہت سارے غلط کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. فتنہ ہے. فتنہ کہتے بھی اسی چیز کو ہے کہ جو فتنہ در حقیقت ایسی ایک کیفیت کا نام ہے جو کسی بھی وقت ڈس سکتا ہے، کسی بھی وقت نقصان پہنچا سکتا ہے، کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے. اس طرح کی ایک کیفیت کوئی ہو اسے فتنہ کہا جائے گا. برف
سیل جو ہے وہ اگر گرمی میں دھوپ میں جو ہے وہ صحن میں رکھی ہو تو مسلسل اس کا جو پانی بہ رہا ہے تو یہ مسلسل خسران اور نقصان کے میدان میں ہے، مسلسل نقصان لگا ہوا ہے. اس کو جب تک جتنا جلدی بچائیں گے اتنا نقصان کم ہوگا اور جتنا دیر کریں گے اتنا نقصان بڑھتا چلا جائے گا. ایسے ہی اولاد بھی، ایسے ہی ازواج بھی انسان کو مشکلات میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات آدمی کلس کے رہ جاتا ہے، جل کے رہ جاتا ہے، مچل کے رہ جاتا ہے، کچھ کر نہیں پاتا، اور وہی کرنا پڑتا ہے اسے کہ جو اس کی اولاد چاہ رہی ہوتی ہے، وہی کرنا پڑتا ہے اسے جو اس کی زوجہ چاہ رہی ہوتی ہے. بہت کم ہے. مولا فرما رہے ہیں کہ تم یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ مجھے مضلات فتن سے پناہ عطا فرما، یہ فتنے مجھے گمراہی میں ڈالیں گے، ان سے مجھے پناہ عطا فرما. کیوں فتنہ کہا ہے قرآن نے اولاد کو؟ اموال کا فتنہ ہونا نسبتاً زیادہ واضح اور روشن ہے، شاید اس کے اوپر زیادہ بات کرنا بہت ضروری نہ ہو، لیکن اولاد کو کیوں قرآن نے فتنہ کہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو محبت اندھا بنا دیتی ہے، محبت اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے، اور جو اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتا ہے. کہیں بھی ٹھوکر لگے گی، کہیں بھی گر پڑیں گے، کہیں بھی کوئی جانور ڈس لے گا، اور وہ اس وجہ سے ہوگا کہ وہ دیکھ نہیں رہے تھے، انہیں نظر نہیں آ رہا تھا، انہیں سنائی نہیں دے رہا تھا، انہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا. محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے. یومی و یوسم، یومی و یوسم، اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. حتیٰ یہ ہماری یعنی انسانوں کی بات نہیں ہے، حتیٰ جانوروں میں بھی یہ مثالیں ہیں. یہ بھی اپنے بچوں سے پیار کے عنوان سے عجیب و غریب قصے ہیں، جانوروں میں عجیب و غریب واقعات ہیں. ایک بزرگ عالم دین کہتے ہیں کہ ہماری حویلی میں ایک سانپ، ایک مادہ سانپ وہ پل رہی تھی، وہ رہ رہی تھی، گزرتی تھی ہمارے سامنے سے، ہمارے ہاں کمرے میں گزر رہی ہے، حجرے میں بھی آ رہی ہے، صحن میں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے تھے. کبھی اس نے حملہ نہیں کیا، اور کچھ عرصے بعد معلوم ہوا کہ اس کے یہاں بچے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے سانپ کے بچے، اس کے سپولیاں. وہ اپنے ساتھ باہر لے آتی تھی بل سے، اور پھر انہیں اپنے لے جاتی تھی. کبھی وہ بھی بچے صحن میں کھیل رہے ہوتے تھے. ایک دن وہ گئی ہوئی تھی کہیں، تو ہم نے اس کے سانپ کے بچوں کے اوپر، وہ کہنے لگی کہ دیگ کو الٹا کر کے رکھ دیا، چھپا دیا اس کے بچوں کو. تو جب وہ گھر میں آئی اور اس نے سارے کونے کونوں میں جا کے اپنے بچوں کو ڈھونڈ لیا، اور اسے یہ یقین ہو گیا کہ میرے بچوں کو انہوں نے مار دیا ہے، تو کہنے لگے ہمارے مطبخ میں گئی، باورچی خانے میں، ہمارے کچن میں گئی، باورچی خانے میں گئی، اور جہاں ہم لوگ جو دودھ پیتے تھے، ایک برتن کے اندر دودھ تھا، اس دودھ میں اپنا زہر ڈال دیا. گویا یہ گھر والے یہ زہر پی لیں، دودھ پی لیں، میرے بچوں کو انہوں نے مار دیا ہے تو میں بھی انہیں نہیں چھوڑوں گی. اپنا زہر اس میں الٹ دیا. کہتے ہیں جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اس نے ہمیں مارنے کا کام کر دیا کہ ہم اس کو پیئیں گے تو مر جائیں گے، تو کہا کہ ہم بہت آرام سے ایسے گئے کہ وہ دیکھے نہیں، ہم نے وہ دیگ ہٹا دی اور بچے اس کے باہر آ گئے. تو جب اس نے دیکھا میرے بچے سالی میں، تو پھر پلٹ کے مطبخ میں گئی اور اس دیگچی کو گرا دیا کہ انہوں نے مارا نہیں ہے، میں نے جلدی کی ہے، انہوں نے میرے بچوں کو مارا نہیں تھا، میں انہیں نہیں ماروں گی. وہ اس دودھ کو ضائع کر دیا کہ کہیں ہم پی نہ لیں. اس حد تک جانوروں میں بھی بچوں کی محبت پائی جاتی ہے. لیکن یہاں پر میں رک کے کہوں کہ وہ جانور ہی ہے جو انسان نما ہے، جو بچوں کی محبت کی خاطر دوسرے انسانوں کو مارنے کو تیار ہو جائے. جو اب یہ تو سانپ کا کام ہے نا، یہ انسان کا کام تو نہیں ہے. اگر یہ مثال سانپ کی ہے تو اگر کوئی انسان بھی یہی کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہو کہ اپنے بچوں کی خاطر، اپنی زوجہ کی خاطر، اپنی اولاد کی خاطر بھائی سے لڑنے کو تیار ہو جائے، باپ سے لڑنے کو تیار ہو جائے، ماں سے لڑنے کو تیار ہو جائے، اقدار پامال کر دے، تہذیب پامال کر دے، دوسروں کو قتل کرنے اور دوسروں کے لیے سازشیں بنانے کے لیے تیار ہو جائے، تو بھائی وہ انسان نما ضرور ہے، ورنہ حقیقت میں وہ سانپ ہے، حقیقت میں وہ جانور ہے. یہ کام تو جانور کرتے ہیں. لیکن چونکہ محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، تو اس لیے قرآن نے کہا یہ فتنہ ہے، یہ اولاد تمہاری فتنہ ہے، اس سے بچو. اور کہا بھی ایک اور جگہ بھی کہا ہے کہ یہ ایندھن
دوزخ کا ایندھن ہے یہ، تم اس کی وجہ سے جلو گے، یہ جلائیں گے تمہیں، یہی جلائیں گے تمہیں کل. لہذا اس زاویے سے اگر دیکھیں تو اور مال، قرآن کہہ رہا ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنۃ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. مال بھی اسی طرح فتنے میں ڈال دیتا ہے. مال کی وجہ سے جو لڑائیاں ہیں، مال کی وجہ سے فساد ہے ہمارے معاشرے میں روشن ہے، واضح ہے. بھائی بھائی کا خون سفید کرا دیتا ہے یہ مال، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں اس مال کی وجہ سے، آنکھوں پر سیاہ پٹیاں بن جاتی ہیں، لوگ پہچانتے نہیں ہیں اس مال کی وجہ سے. مال انسان کے اندر حیوانیت کو بڑھا دیتا ہے. البتہ وہی پہلو جو ابتدا میں ہم نے بات کی کہ اگر یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمیں اللہ نے مال دیا ہے اس لیے کہ یہ ہماری خدمت میں رہے، ہمیں مال اس لیے نہیں دیا کہ ہم اس کی خدمت میں لگ جائیں، تو شاید یہ مسائل واضح اور روشن ہو. ورنہ پیسے کے بڑھنے سے، گھر کے بڑے ہو جانے سے، سوسائٹیوں کو تبدیل کر دینے سے، محلوں کو بدل بدل کے پوش علاقوں میں شفٹ ہو جانے سے انسانیت میں اضافہ نہیں ہو رہا، بلکہ فساد میں اور دنیا داری میں اضافہ ہو رہا ہے. پھر انہیں اس علاقے میں جاتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، وہ پتلی گلیاں، وہ چھوٹے فلیٹ، وہ علاقے کے جہاں چیٹیں آتی ہیں، وہ علاقے کے جہاں مچھر ہیں، وہ علاقے کے جہاں لائٹ چلی جاتی ہے، پھر انہیں اچھا نہیں لگتا. پھر رشتہ داروں سے ملے ہوئے انہیں 2-2 سال ہو جاتے ہیں، حتیٰ سگے بھائیوں کو ملے ہوئے 2-2 سال ہو جاتے ہیں، اپنے ابا اماں سے نہیں ملنے جاتے. آپ آ جائیے، ہمارے بچوں کا وہاں دل نہیں لگتا، ہمارے بچوں کو وہاں گرمی لگتی ہے، آپ آ جائیے ہمارے پاس. یہ جانے کو تیار نہیں ہے ابا کے پاس، یہ ملنے کو تیار نہیں ہے اماں سے، وہ آ جائیں ان کے پاس. یہ کس چیز نے یہ ماحول بنایا ہے؟ مال نے. لیکن اگر انسان ہوشیار ہو، میں پھر بار بار عرض کر رہا ہوں، بچے اور جوان توجہ کریں کہ اگر انسان ہوشیار ہو کہ یہ چیزیں ہمیں تبدیل نہ کرنے پائیں، خبردار مال بڑھ رہا ہے، ہوشیار رہو، یہ تمہیں تبدیل نہ کرنے پائے. مال بڑھ رہا ہے، حیوانیت تو نہیں بڑھ رہی. تو انسان ضروری نہیں ہے کہ وہ صاحب ثروت بھی ہو اور اقدار و تہذیب اور انسانیت کا بھی سب کا خیال رکھے. یہ بھی ممکن ہے، ایسے لوگ بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایسے لوگ نہیں ہیں. لیکن فتنہ ضرور ہے، وہ سبب ضرور بنتا ہے وہ. لہذا یہ جو مولا فرما رہے ہیں متقین کی صفات، 16ویں اور 17ویں صفت، ارادتہم الدنیا فلم یریدها، دنیا ان کا ارادہ کرتی ہے مگر وہ دنیا کا ارادہ نہیں کرتے. ان کے نزدیک یہ مسائل حل ہیں. وَأَسَرَّتْهُمْ فَفَدُوا أَنفُسَهُمْ مِنْهَا، دنیا انہیں اسیر بناتی ہے اپنا، مگر وہ کچھ دے دلا کر آزاد ہو جاتے ہیں اس سے. یہ 16ویں اور 17ویں صفت تھی خطبہ متقین کی. انشاءاللہ کل بیان کو آگے بڑھایا جائے گا. کوئی سوال ہو تو فرمائیے. جی معمولاً یہ جو ٹائم لکھا جاتا ہے ہمارے سحر و افطار کے چارٹ پر، نقشے پر، وہ احتیاط کا ٹائم ہوتا ہے. فجر کی بات ہو رہی ہے، سحری کی بات ہو رہی ہے. مغرب میں احتیاط کا ٹائم نہیں ہے. مغرب میں تو آپ جیسے ہی اذان کا پہلا جملہ سنتے ہیں مؤذن کا تو آپ کھول سکتے ہیں، روزہ کھجور لے سکتے ہیں. پہلا اللہ اکبر اس نے کہا کھول سکتے ہیں. لیکن فجر میں معمولاً 10 منٹ 8 منٹ، بعض لوگ اس سے بھی کچھ زیادہ احتیاط کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کا مؤذن صحیح ٹائم پر اذان دے رہا ہے، جو تقویموں میں بھی آپ کو مل جائے گا، انٹرنیٹ سے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ کراچی کا اس وقت کا فجر کا ٹائم کیا ہے، جو صحیح ٹائم پر اگر مؤذن اذان کہہ رہا ہے تو اس کی بھی اللہ اکبر کہنے سے 2-4 سیکنڈ پہلے تک آپ کھا سکتے ہیں، صحیح ٹائم پر اگر دے رہا ہے. اور اگر وہ لیٹ دے رہا ہے، 10 منٹ تو احتیاط انہوں نے لکھی ہوئی تھی، وہ 20 منٹ بعد دے رہے ہیں، تو پھر اذان کی بنیاد پہ کھانا پینا بند نہیں کریں. لیکن معمولاً ایسا ہے کہ مؤذن کی اذان سے کچھ دیر پہلے تک آپ کھا سکتے ہیں، کیونکہ آج کل صحیح ٹائم پہ، معمولاً صحیح ٹائم پہ اذان دی جا رہی ہے. وہ جو ٹائم روکنے کا کہا گیا ہے وہ احتیاط کا ٹائم ہے. ایک سوال کیا گیا ہے، اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. فرما رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیرات میں کتنے پتھر استعمال کیے گئے ہیں، اور وہ پتھر جو حضرت ابراہیم نے
یا وہ خانہ کعبہ جو حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا، میرے پاس اس کی معلومات نہیں ہے، میں معذرت چاہتا ہوں. جی وہاں بھی دنیا ہے. اچھا سوال ہے. قرآن مجید نے کہا ہے کہ انما اموالکم واولادکم زینۃ للحیات الدنیا. یہ اولاد اور اموال تمہارے دنیا کی زینت ہے. وہاں بھی دنیا ہی ہے، دنیا کی زینت ہے. تو یہ تو میں کہیں اچھا زینت بھی اگر آپ لیں تو جو حسن اور زینت کی چیزیں ہیں وہ فریب دینے کے لیے ہیں. اچھے کپڑے والا آدمی سے ہم متاثر ہوتے ہیں یا نہیں؟ چہرے پہ اگر کچھ لیپا پوتی کی بھی ہو تو زیادہ اچھا لگتا ہے وہ نہیں. زینت فریب دیتی ہے، زینت تبدیل کر کے پیش کرتی ہے کسی چیز کو. کسی کے حق میں بد دعا کرنا، کسی کے حق میں بد دعا کرنا شیوا انبیاء کا نہیں تھا، ائمہ کا نہیں تھا. کسی کے حق میں حتی دشمن کے حق میں بھی بد دعا کرنا ائمہ کا شیوا نہیں تھا. البتہ بعض جگہ ہے کہ سخت جملے کہیں جہاں پر حد ہو گئی انسانیت کے خاتمے کی، وہاں بعض جگہ پر نفرین اور بد دعا کے جملے ہیں. لیکن رحمت اور کرامت کا تقاضا یہ ہے کہ بد دعا نہ دی جائے. جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے، جہاں تک ہم اپنے آپ کو لے جا سکتے ہیں، بد دعا نہ کریں کسی کی. دعا کریں یا اللہ اس کی اصلاح فرما، یہ ظالم ہو گیا ہے اس کی اصلاح فرما، یہ چور ہو گیا ہے اس کی اصلاح فرما، یہ فلاں ہو گیا اس کی اصلاح. وہاں بھی دعا کریں. برباد ہو جائے، مٹ جائے، تباہ ہو جائے، یہ دعا نہیں، بد دعا نہیں کی جائے. جی حالت روزہ میں ناول پڑھنا، ٹی وی دیکھنا اور دنیا کے خیالات لانا، کیا خیالات؟ حالت روزہ میں جو آپ نے سنا کہ کیا کیا کرنا، یہ کیسا ہے؟ روزے کی 3 قسمیں ہیں. ایک صوم العام ہے یا صوم العامی ہے، معمولی روزہ، عام آدمیوں کا روزہ. ایک صوم الخاص ہے، ایک صوم الاخص ہے. روزے دار 3 طرح کے لوگ ہیں. کچھ تو وہ لوگ ہیں جو صرف کھانے پینے کو بند کر دینے کو روزہ سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ وہ اور چیزوں پر پابندی نہیں لگاتے اور ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو شرعی طور پہ تو کھانا ان کا پور ہو جائے گا. شرعی طور پر تو انہیں کل پکڑائی نہیں ہوگی کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا، لیکن اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا انہیں یہاں دنیا میں. ان کی روحانیت میں اضافہ نہیں ہوا، ان کے گناہوں میں کمی نہیں ہوئی، ان کا شیطان نہیں باندھا گیا، شیطان کھلا ہوا تھا ان کا. لیکن جو صوم خاص ہوتا ہے اس میں ان باتوں کا خیال کیا جاتا ہے. وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ غلط منظر نہیں دیکھتا، اور وہ ایسے کام نہیں کرتا کہ جو قابل مذمت اور اچھے کام نہیں ہیں، مذموم کام ہے. اور صوم الاخص جو ہے وہ انبیاء کرام کے روزے ہیں، وہ ائمہ کے روزے ہیں. فرما رہی ہیں کہ آپ نے فرمایا، تو جو ہے مقدمہ آ گیا وہاں سے. خواتین تشریف فرمائے نا مجلس میں. فرما رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اولاد اور بیوی فتنہ ہے، لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بیوی اور بچے نیک ہوتے ہیں لیکن شوہر جوا کھیلتا ہے اور رشوت لیتا ہے. تو اب یہ 3 فتنے ہو گئے. شوہر کے جوا کھیلنے سے اور رشوت لینے سے بیوی اور بچے فتنہ ہونے سے تو نہیں بچ سکتے، وہ تو فتنہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے. ذہن میں رہے کہ فتنے سے مراد ہماری یہ نہیں ہے کہ وہ ذاتاً برے لوگ ہیں، ذاتاً ممکن ہے نیک اور پرہیزگار ہوں، ان کے وہ اپنے لیے فتنہ نہیں ہے. توجہ کریں، اولاد اپنے لیے فتنہ نہیں ہے، بیوی اپنے لیے فتنہ نہیں ہے. بیوی سبب بنتی ہے اسے برے کام کروانے کا. بیوی بچے وہ نہ بھی کہہ رہے ہو، بچے نہ بھی کہہ رہے ہو کہ ہمارے لیے فلاں چیز لے کر آئیں، اس کی محبت اسے کھینچ کے لے جاتی ہے اس طرف. بچے تو نہیں مانگ رہے، کہہ رہے ہیں ہم فاقوں میں رہیں گے، آپ چوری نہیں کیجیے. بیوی بہت اچھی ہے، کہہ رہی ہے ہم فاقوں میں رہیں گے، اب چٹنی روٹی کھا لیں گے، آپ رشوت نہیں لیجیے. مگر اس کے دل میں جو محبت ہے ان کی، وہ آمادہ کرتی ہے کہ وہ رشوت لے اور چوری کرے.
اس اعتبار سے یہ فتنہ ہے، یعنی اس کے لیے فتنہ ہے، خود ذاتاً فتنہ نہیں ہے. سانپ ذاتی طور پہ فتنہ ہے، ہمارے لیے فتنہ ہے. بچھو ذاتی طور پہ فتنہ ہے، ہمارے لیے فتنہ ہے. ہمیں ڈسنے کے لیے آ رہا ہے، ہمارے لیے نقصان دہ ہے. لیکن اگر اس بچھو سے پوچھو بھائی کہ تم کیسے ہو، تو شاید کہے کہ مجھ سے زیادہ تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. سانپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی تم کیسے ہو، کہا میں تم سے اچھا ہوں، میں تمہارے لیے زہر کو مار دیتا ہوں، زمین کے اندر سے جو گیسز نکلتی ہیں، زمین سے زہریلی ہوائیں نکلتی ہیں، میں اپنے پر لے لیتا ہوں، تمہیں زندگی دیتا ہوں، تم سے اچھا ہوں، تم پر فدا ہو رہا ہوں. سانپ تو اپنے لیے فتنہ نہیں ہے نا، بچھو تو اپنے لیے فتنہ نہیں ہے، ہمارے لیے نقصان دہ. اسی طرح اولاد اور بیوی اپنے لیے ذاتی طور پر فتنہ نہیں ہے، اس کے لیے سبب بنتے ہیں کہ وہ برائیوں میں اور غلط کاموں کی طرف راغب ہو جاتا ہے، ان کے منع کرنے کے باوجود. لہذا اگر میاں بھی بچے اور اولاد اور زوجہ محترمہ جیسے اس میں کہا گیا نیک اور صالح ہیں اور یہ رشوت لیتے ہیں، اب ایک فتنہ ہی بڑھا ہے، فتنہ کم نہیں ہوگا. توجہ ہے؟ ایک سلوات بھیجیں محمد والے محمد. کوئی کچھ کہہ رہا تھا تو جی آپ فرمائیں. کیا فرمایا؟ اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر یہ دھرنا اور یہ جلوس مفاد عامہ کے لیے ہے، اصلاح کے لیے ہے، فساد کو روکنے کے لیے ہے، ہدایت دینے کے لیے ہے، تو بہترین کام ہے، افضل ترین کام ہے، بہترین ثواب ہے. اگر یہ آپ کا ماتم، یہ آپ کا مرثیہ، یہ آپ کا جلوس، یہ آپ کے علم، یہ آپ کے تابوت ہدایت دیں گے تو اس سے بڑی عبادت ہی نہیں ہے. اور اسلام میں اگر آپ مر بھی جائیں تو اس سے بڑی شہادت نہیں ہے. دیکھنا یہ ہوگا یہ نکلا کیوں ہے، یہ دھرنا، یہ جلوس، یہ ریلی، یہ جلسہ، یہ ہو کیوں رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. اگر ہوشیاری پھیلانا ہے، ہدایت دینا ہے، لوگوں کو شعور عطا کرنا ہے اس کے ذریعے سے، تو اس سے بہتر کوئی ثواب ہی نہیں ہے. رہ جاتا ہے وہ پہلو کہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بھائی اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں، باسوں کو تکلیف ہو رہی ہے، کارپیٹ کو تکلیف ہو رہی ہے، برابر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، گاڑیاں کھڑی ہیں، روڈ پہ چلنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو سارے کام اس بنیاد پہ چھوڑ دیے جائیں کہ کسی اور کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. کوئی کام دنیا میں ایسا نہیں ہے جو دوسرے کو تکلیف دیے بغیر نہیں ہوگا، کوئی کام ایسا نہیں ہے. آپ کا یہاں بیٹھنا، 4 کام آپ چھوڑ کر آئے، گھر جا کر شاید 1% ہی صحیح کسی کو کچھ سننا پڑ جائے گا. اتنے لمبے بیٹھ گئے تھے، اب انہیں کیا پتا کہ مولوی صاحب نے لمبی تقریر کر لی، تکلیف ہو گئی نہیں ہو گئی ان کو. تو کوئی کام ہمارا ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں جو بغیر تکلیف کے ہوتا ہو. دیکھنا یہ ہے کہ اس تکلیف کو قبول کرتے ہوئے وہ جو فائدہ ہو رہا ہے وہ کتنا بڑا ہے. لہذا ہماری آزاداری کے جلوس، یہ ہماری قومی معاملات اور قومی حقوق کی بحالی کی ریلیاں، یہ جلسے، یہ دھرنے اگر قومی معاملات کی بحالی اور حقوق کی بحالی کے لیے ہیں، ہدایت کے لیے ہیں، آسانیوں کے لیے ہیں، چند دن کی تکلیف کچھ مدت تک کے لیے عظمت کو بڑھا دے گی، چند دن کی پریشانی کچھ مہینوں کے لیے دشمن کو خطرے میں ڈال دے گی، تو اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے. یہ اب ایک علیحدہ گفتگو ہے. اصلی بات تو ہم مان رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اصلی بات غلط نہیں ہے. جی ہاں، اصلی بات پہ پہلے اتفاق ہے کہ جلسے، جلوس، ریلیاں، دھرنے اصلی طور پر غلط نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، چاہے کسی کو تکلیف ہو رہی ہو، کیونکہ اس تکلیف سے بڑا ہمیں فائدہ مل رہا ہے. اب آ جاتی ہے بات یہ خیالات آتے ہیں اور یہ ظاہر ہم اور آپ لوگ سوچتے ہیں جیسے مغربی ممالک میں ایک روڈ پہ جلوس چل رہا ہوتا ہے، ایک روڈ عام لوگوں کے لیے کھلا ہوتا ہے. یہ خیال یہاں پر بھی پیش کیا گیا بہت دفعہ. یہاں ممکن ہی نہیں ہے. یہاں تو اتنی دور دور ان دہشت گردوں کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ یہ قریب نہ آئے تاکہ پھٹ نہیں جائیں. اگر آپ نے برابر والے روڈ پہ ان کو چلنے دیا تو یہ پورے جلوس کو بھونتے ہوئے چلے جائیں گے جس ملک میں یہ معاملے ہوں. لہٰذا آپ نے کیا کیا، آپ نے دونوں روڈ بند کر دیے. نہ صرف دونوں روڈ بند کیے بلکہ آپ نے گلیوں کو بھی بند کر دیا جو یہاں جلوسوں میں ہو رہا ہے. اسی طرح وہ پورا راستہ کیونکہ آپ کے لیے دے دیا گیا تو وہ ٹریفک بہت گھوم کے جائے گا، تو لوگوں کا پیٹرول بھی بڑھے گا، لوگوں کی تکلیف بھی ہوگی. تو اب دیکھا جائے کہ اس ملک پاکستان کی سرزمین کے اوپر بہت سارے کام ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کر رہے ہیں. یعنی اگر ماحول مجموعی ٹھیک ہوگا تو ہم بھی پیچھے ہٹیں گے.
اور اگر مجموعی ماحول ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا پیچھے ہٹنا ایک در حقیقت ایک حقانیت پر مشتمل دین اور اصولوں کا پیچھے ہٹنے کے مترادف ہوگا. یعنی انہیں جلوسوں کو محدود کرنے کی فکر ہے اس لیے کہ دہشت گردی ہو رہی ہے. تو جب دہشت گردوں نے ہر جگہ کو غیر محفوظ کر دیا تو کس کس چیز کو آپ محدود کریں گے؟ شاپنگ مال کو کیا کریں گے آپ؟ اسکول کو کیا کریں گے آپ؟ ہسپتال کو کیا کریں گے آپ؟ کالج کو کیا کریں گے آپ؟ حتیٰ فورسز کے اداروں کو کیا کریں گے آپ؟ کہاں کہاں محدود کریں؟ تو یہ بات تو کہ کسی اور کو تکلیف نہ ہو اور اسے محدود کر دیا جائے، یہ بات پاکستان میں تصوراتی تو ہو سکتی ہے، عملی نہیں ہو سکتی جب تک آبا کا آوا جو بگڑا ہوا ہے وہ ٹھیک نہ ہو، سسٹم جو پورا خراب ہوا ہے جب تک وہ ٹھیک نہ ہو. اس میں آپ قصوروار نہیں ہیں، یعنی ملت جعفریہ قصوروار نہیں ہے. ہاں نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت سے اور ممالک میں بھی تو ہو رہا ہے، وہاں پر بھی تو ایسا ہو سکتا ہے، یہاں پر بھی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک روڈ عام لوگوں کے لیے چل رہا ہو، ایک روڈ پہ ہم ماتم کرتے ہوئے جا رہے ہوں، لوہا پڑھتے ہوئے جا رہے ہوں. لیکن یہاں ممکن نہیں ہے. یہاں اگر آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے جی ہم اس چکر میں کیونکہ ایک روڈ پہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے ہم جلوس ہی نہیں نکال رہے، تو کیا فساد بند ہو جائے گا؟ فساد بند نہیں ہوگا. جو حالات ہیں آپ کے پیش نظر، لہذا بہت ساری کڑوی حقیقتیں اور کڑوی گولیاں ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہیں، آپ کو اور ہمیں پسند نہیں ہے، جیسے میرے بزرگ نے بھی فرمایا، لیکن ہمارے پاس چارہ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی اور. جی دعا کرنی چاہیے، تدبیر کرنی چاہیے، رستے سوچنے چاہیے، جدوجہد کرنی چاہیے، ملاقاتوں اور مذاکروں میں باتیں لانی چاہیے. اور اب آپ نے دیکھا یہ جیل پر جو حملہ ہوا، اللہ نہ کرے کہ وہ بات سچی ثابت ہو جو آج مجھے معلوم ہوئی ہے. شام میں جو کچھ ہو رہا ہے انہیں یہاں سے لوگ چاہیے تھے، انہوں نے نکلوا دیے، شاید ویزے لگ گئے ہوں اور جہاز سے اتر بھی گئے ہوں وہ شام میں. جی اب جس ملک کے اندر اس حد تک جو ہے وہ کھیل ہو رہا ہو، مذاق ہو رہا ہو، کس سے جا کر روئیں؟ صدر مملکت مجبور، وزیر اعظم مجبور، جس ملک کے حکمران وہ دکھائی دیتے ہیں جو ہوتے نہیں ہیں، یعنی حکمران وہ ہے ہی نہیں کہ جو دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ حاکم ہے. مجھے زیادہ شکشقیہ کی طرف مجبور نہ کریں اس لیے کہ مجلس متحمل نہیں ہے. ایک سلوات بھیجے محمد والے میں. ایک سوال اور دیجیے. ایک سوال اور لے لوں، ایک سوال اور. جی جی سید اور غیر سید کا فرق ہے. رائج ہو گیا، ایک مدت سے رائج ہے کہ سادات کالا اور غیر سادات سفید. جی جی دوبارہ کہیے گا. شہید ہیں مگر اس درجے کے شہید، سب برابر درجے کے شہید نہیں ہیں. جرم تشیع میں، سب جرم تشیع میں نہیں مارے جا رہے. میں آپ کو بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں کہ وہ نام کی بنیاد پر مار دیے گئے بیچارے. ان کا نام کیونکہ محمد حسین تھا، محمد علی جعفری تھا، اور وہابی ایک درجے کے تھے. وہ مثال دے رہا ہوں میں، نام محمد علی جعفری کا کوئی وہابی مجھے نہیں ملا، میں نے مثال دی ہے اسی طرح جو میرے اس میں آئی. پہلے درجے کا ناسبی تھا، اسے مار دیا، بھائی جعفری لکھا ہوا تھا. تو ایسا بھی ہو رہا ہے اس ملک میں. تو سب کو برابر کا درجہ نہیں دیا جائے گا. ڈاکٹر شہید محمد علی کا درجہ، شہید عارف حسینی کا درجہ، شہید ضیاء الدین کا درجہ، شہید حسن ترابی کا درجہ، یہ درجے اپنے درجے ہیں ان کے. ایک آدمی ساری زندگی کہتا رہا بھائی اسے امام بارگاہ مت بناؤ، میرا آفس ہے یہ. جب کوئی مومن اپنا کام لے کر گیا اس افسر کے پاس تو بھگا دیتا تھا کہ میرے اس کو امام بارگاہ مت بناؤ، میں تمہارا کام نہیں کروں گا، شیعوں کا کام نہیں کروں گا. اور اسی کو اس جرم میں مار دیا گیا کہ وہ شیعہ بھی تھا، فلاں مومن بھی تھا. اب اس کا درجہ کیسے ہم اس کے برابر کر دیں جس نے ساری زندگی اپنی تشیع کی خدمت میں وقف کی ہو. لہٰذا اس ملک میں جو ٹارگٹ کلنگ اور جو حالات ہیں اس کے پیش نظر میں نے یہ کل بات کی تھی کہ سب برابر نہیں ہیں. بہت سارے لوگ تو آپ یعنی اگر تھوڑی سی تحقیق بڑھائیں گے تو بہت سارے لوگ تو اپنے تشیع کے، اپنی شیعت کے اظہار کے اندر گھبراتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں اتنی مشکل سے تو اس کرسی پر آ کر بیٹھے ہیں، اگر ہم نے اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کر دیا
تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اپنا شیعہ ظاہر کرنا نہیں چاہتے تھے وہ بھی مار دیے گئے کیونکہ دشمن تو جانتا ہے, دشمن جانتا ہے کہ یہ کون ہے, مگر ان کی اپنی نیت میں خدمت نہیں تھی. تو اب اس کو اس کے درجے کے برابر کیسے کہہ دیں کہ جس نے اپنی ساری زندگی تشیع کی خدمت میں, اسلام کی خدمت میں وقف کی اور بے دھڑک اور بے خوف و خطر میدان میں رہتا تھا, وہ بھی ویسے ہی شہید ہے, یہ بھی ویسے ہی شہید ہے. ایک سورہ فاتحہ تلاوت